اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ حدیث کا باقی حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ مجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرمایا، فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس کے لیے ان کی حرص اور طلب اور زیادہ سخت ہو جائے اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے اسے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہو؟ فرمایا، اگر وہ دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ دور بھاگیں اور اس سے کہیں زیادہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ان میں فلاں آدمی جو تھا وہ ان میں سے نہیں تھا، وہ تو صرف ایک کام کے لیے آیا تھا کہ ان کے ساتھ مجلس سے ذکر میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کو یاد کرنے والے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ بخاری اور مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں گھومنے پھرنے والے اور حفاظت کرنے والے فرشتوں سے الگ، وہ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ فرشتے کچھ کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے اور آسمان دنیا کے بیچ فاصلے کو اپنے وجود سے بھر دیتے ہیں۔ تو جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا سوال کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں اے پروردگار۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے پناہ بھی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کس چیز کی بابت مجھ سے پناہ طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیری آگ سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ میری آگ دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے بخشش بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو بخش دیا، اور جس چیز کا وہ سوال کر رہے تھے وہ میں نے ان کو عطا کر دی، اور جس سے پناہ طلب کر رہے تھے اس سے میں نے ان کو پناہ دے دی۔ آپ نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار ان میں فلاں آدمی تھا جو بہت گناہگار بندہ ہے، جو صرف وہاں سے گزرتا ہوا ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے۔ فائدہ، اس سے مراد وہ حلقے اور مجلسیں ہیں جن میں کوئی گڑھا ہوا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا یا خانہ ساز الفاظوں کا ورد ہوتا ہے، بلکہ مسنون الفاظوں میں یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وغیرہ کا ورد سادہ انداز میں کیا جاتا ہے، جیسے نماز کے فوراً بعد تسبیح اور تحمید اور تکبیر کا حکم ہے۔ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھے لوگ اس طرح ذکر الہی اور تلاوت قرآن وغیرہ میں مشغول ہوں، یا درس اور تذکیر کی مجلس ہو۔ اس حدیث میں ذکر الہی اور ذاکرین کی فضیلت کا بیان ہے۔ سیارہ سیاحین گھومنے والے کے معنی میں ہے، اور فضلاً سے مراد وہ فرشتے ہیں جو حفاظت کرنے والے فرشتوں سے زیادہ اور ان کے علاوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔